بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے نماز کے 3 ارکان 3 فرضوں کو بیان کیا۔ آج کی ویڈیو میں چوتھا فرض آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ نماز کا چوتھا فرض رکوع کرنا ہے۔ رکوع کا معنی جھکنے کے ہیں، یعنی اتنا جھکنا کہ انسان کی کمر بالکل جھک جائے۔ اس کا مسنون طریقہ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے، انگلیوں کو کشادہ کر کے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے۔ اس میں یہ ہے کہ درمیان والی انگلی کو گھٹنے کی نیچے کی طرف جو پنڈی کی طرف ہڈی جا رہی ہے اس پہ رکھے، اور شہادت والی انگلی اور انگوٹھا ایک طرف، اور چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو دوسری طرف رکھے، اور اس طرح اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اس میں پکڑنے میں بھی بعض لوگوں کو غلط دیکھا گیا کہ وہ صحیح طرح پکڑتے نہیں، بلکہ صرف ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا تمام کی تمام انگلیاں ملا کے رکھ لیتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے اس طرح گھٹنے پر رکھے کہ گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑا جا سکے۔ اس کے بعد سر، کمر اور سرین، ان تینوں چیزوں کو ایک سطح پر رکھنا ہے، بالکل سیدھی ہوں، اس طرح کہ اگر کوئی لکڑی رکھی جائے تو تینوں پر برابر آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کمر اٹھی ہوئی ہو، سر جھکا ہوا ہو، یا سر اور کمر دونوں جھکے ہوئے ہوں اور سرین اٹھی ہوئی ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اس چیز کی مشق کریں، اس چیز کی پریکٹس کریں، جب ہم مشق کریں گے تو پھر یہ چیز صحیح ہوگی۔ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے اس چیز کو کر کے دکھلائے اور اس سے پوچھے کہ کیا میری یہ چیز صحیح ہے یا نہیں، اور خود سے اگر کرنا چاہے تو اس میں یہ ہے کہ کمر کو بالکل بچھا دے، اور اسی طرح ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھے، ہاتھوں کی کوہنیوں میں خم نہ ہو۔ ہاتھ بالکل جب سیدھا ہوگا اور اس سے ہاتھ گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہوگا تو اس سے بھی کمر سیدھی ہو جاتی ہے، اور اپنی نگاہوں کو اپنے پاؤں پر رکھے، پاؤں کے انگوٹھوں پر یا پاؤں پر کہیں بھی رکھے، تو اس سے سر بھی سیدھا رہے گا۔ اگر نگاہ وہاں نہیں رہے گی تو سر زیادہ جھک جائے گا، یا اگر جو ہے وہ نگاہ آگے سجدے کی جگہ رہے گی تو سر اٹھ جائے گا۔ تو اس طرح رکوع کرنا ہے کہ سر، کمر اور سرین تینوں چیزوں سیدھی میں ہوں، ایک سیدھ میں ہوں، برابر ہوں، اور پنڈلیوں میں بھی خم نہ آئے، ہاتھوں کی کوہنیاں بالکل سیدھی ہوں، اور ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ پنڈلیاں عموماً یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ ہماری پنڈلیاں سیدھی نہیں ہوتی، پنڈلیاں پیچھے کی طرف مڑ جاتی ہیں، ان میں تھوڑا سا خم آ جاتا ہے۔ جیسے انسان سیدھی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو پنڈلیاں بالکل سیدھی ہوتی ہیں، رکوع میں جانے کی حالت میں یہ پنڈلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اس کا صحیح اور سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے جو پاؤں کے جو پنجے ہیں، اگلا حصہ جو ہے انگلیوں کے ساتھ والا، انسان جب اس پر زور دیتا ہے تو پھر پنڈلی خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ اس پر زور نہ دے، عام حالت میں جو ہے وہ رکوع کرے تو پنڈلی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی صاحب یہ سمجھتا ہو کہ میری پنڈلی سیدھی ہے تو تجربے کے طور پہ وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے رکوع میں جائے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری پنڈلی کتنی پیچھے کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اگر وہ دیوار کے ساتھ اتنا ہی لگتا ہے جتنا عام کھڑے ہونے کی حالت میں لگ رہا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے کہ پھر تو اس کی پنڈلی سیدھی ہے، لیکن اگر زیادہ لگے یا گرنے لگ جائے تو سمجھ لے کہ میری پنڈلی سیدھی نہیں۔ پنڈلی سیدھی کرنے کے لیے مشق دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے کی جا سکتی ہے کہ دیوار کے ساتھ 1-2 انچ کے فاصلے پہ کھڑا ہوا جائے اور پھر رکوع کیا جائے، اور جب تک کہ وہ اتنا نہ ہو جائے کہ وہ اتنا ہی 2 انچ باقی رہے تب تک وہ اس کی مشق کرتا رہے۔ جب وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو سمجھ جائے کہ اب اس کی پنڈلیاں بھی سیدھی ہو گئیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مرد کے لیے اس طرح سیدھی کرنا ضروری ہے
اس سے ہمارا رکوع صحیح اور سنت کے مطابق ہوگا۔ رکوع کرنا فرض ہے، فرض اگرچہ اپنی جس حالت میں بھی ادا کرے ادا ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا رکوع کا وہ یہی ہے کہ ان تمام باتوں کی رعایت کرتے ہوئے رکوع کریں۔ اور رکوع میں تسبیح ہے سبحان ربی العظیم کم از کم اس کو 3 دفعہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ طاقت عدد میں جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ 11 دفعہ جتنی بھی چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی خاص متعین نہیں، لیکن کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھے۔ اس میں ایسا نہ ہو کہ وہ جلدی سے 1 دفعہ پڑھے یا 1 دفعہ بھی نہ پڑھے، رکوع میں جائے اور بالکل رکوع میں ابھی پورا نہ جھک نہ پائے اور کھڑا ہو جائے، تو اس سے رکوع صحیح نہیں ہوگا۔ کم از کم 1 دفعہ سبحان ربی العظیم کی مقدار رکوع میں رکنا یہ فرض ہے۔ اگر اتنی مقدار نہیں رکے گا تو رکوع ہی ادا نہیں ہوگا۔ جب رکوع ادا نہیں ہوگا تو نماز کا ایک رکن نہیں ادا ہوگا، نماز کا ایک رکن نہ ادا ہونے کی وجہ سے نماز ہی خراب ہو جائے گی، نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قومے کا حکم ہے، رکوع کے بعد جو مرتبہ آتا ہے وہ قومے کا آتا ہے۔ قومہ کہتے ہیں سیدھا کھڑے ہونے کو، سیدھا کھڑا ہونا، ہاتھوں کو چھوڑ کے بالکل ساکت کھڑا ہونا، اتنی دیر کہ جس میں ربنا لک الحمد کہا جا سکے، یہ ضروری اور واجب ہے۔ بعض لوگوں کو اس میں بھی بہت غلطی کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ وہ عموماً رکوع سے اٹھتے ہیں، ابھی سیدھے بھی کھڑے نہیں ہونے پاتے تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی زیادہ غلط ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی صحیح اور درستگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ رکوع سے اٹھ کے کم از کم اتنی دیر کھڑا رہے جتنی دیر میں ربنا لک الحمد کہا جا سکے، اب اس کے بعد جھکنا شروع کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی میں ہمارا یہ جو واجب ہے قومے کا یہ ادا نہ ہو، اس سے ہماری نماز ہی ادا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔